تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لائق احترام صدر مجلس، مہمانان خصوصی، برادران اسلام اور دختران ملت اور پردہ نشین خواتین ملت، آج کی اس تقریب میں میرا موضوع سخن ہے ماں کی عظمت. ماں، کیا تعریف کروں میں اس لفظ کی، شاید ایسے الفاظ ہی نہیں بنے جو اس لفظ کی اہمیت کو بیان کر سکے. دنیا کو اگر کبھی تولنا ہو تو اس کے مقابلے میں ماں کو دوسری طرف رکھ دو. ماں جنت کو پانے کا ایک آسان راستہ، ماں جس کا احساس انسان کی آخری سانس تک چلتا ہے، ماں ایک ایسا پھول جس کی مہک کبھی ختم نہیں ہوتی، ماں ایک ایسا سمندر جس کا پانی اپنی سطح سے بڑھ تو سکتا ہے مگر کبھی کم نہیں ہوتا. ماں ایک ایسی دولت ہے جس کو پانے کے بعد انسان مغرور ہو جاتا ہے. ماں ایک ایسی دوست ہے جو کبھی بے وفا نہیں ہوتی. ماں ایک ایسا وعدہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا. ماں ایک ایسا خواب ہے جو ایک تعبیر بن کر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. ماں ایک ایسی محبت ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور بڑھتی رہتی ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ عز وجل قال بر الوالدین. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور تمہارا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اور اگر تیری موجودگی میں ان میں سے یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے تو اس پر نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور محبت عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے تو توازے کا پہلو پست رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی شان میں اپنا کلام اتار کر قیامت تک یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ماں باپ کا رتبہ بلند ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہم پر سب سے زیادہ حق ہمارے ماں باپ کا ہے. ان کی اطاعت اور فرما برداری ہر حال میں ہم پر لازم ہے سوائے اس کے کہ وہ شریعت کے خلاف حکم دیں، کیونکہ شریعت کے خلاف کسی کا بھی حکم ماننے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ میں سے ماں کا رتبہ بلند فرمایا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ بلند فرمایا. من احق بحسن الصحابة قال امك قال ثم من قال ثم امك قال امك قال ثم من قال ثم ابوك. حوالہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 2548. یا رسول اللہ میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں. پوچھا پھر کون؟ فرمایا کہ تیری ماں. پوچھا پھر کون؟ فرمایا کہ تیری ماں. پوچھا پھر کون؟ فرمایا کہ تیرا باپ. اس حدیث کا تقاضا ہے کہ ماں کے ساتھ باپ کی نسبت 3 گنا زیادہ حسن سلوک کیا جائے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کو بتا کر 1 مرتبہ باپ کو بتایا ہے. اس حدیث سے بعض علماء نے استعمال کیا ہے کہ حسن سلوک اور احسان میں ماں کا حق 3 حصہ ہے اور باپ کا 1 حصہ، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا اور 1 مرتبہ باپ کا. اس کی وجہ علماء بتاتے ہیں کہ ماں اولاد کے لیے 3 مشقتیں برداشت کرتی ہے، پہلا حمل کی، دوسرا جننے کی، تیسرا دودھ پلانے کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ وسمعت فیہا قرار فقلت من ھذا قال حارثة بن النعمان فقال وذالکم البر وذالکم البر. میں جنت میں داخل ہوا، میں نے وہاں قرار سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ حارثہ بن نعمان ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ سے نیکی اسی طرح کی ہوتی ہے، کہ ماں باپ سے نیکی اسی طرح کی ہوتی ہے. معزز سامعات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں کی عظمت کو سمجھنا اور اس کا احترام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ماں کی محبت، دعائیں اور قربانی انسان کی زندگی کو خوشحال اور کامیاب بناتی ہے. اسلام نے ماں کو جنت کا حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی ماں کی خدمت اور اس کی فرما برداری میں گزاریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں. کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے
وہ میری بدسلوکی میں بھی مجھے دعا دیتی ہے، وہ میری بدسلوکی میں بھی مجھے دعا دیتی ہے، آغوش میں لے کر سب غم بھلا دیتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔